درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق اور مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، تحقیق وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ پچھلی آیت میں منافقین کی 2 قسم کی برائیاں بیان کی گئی تھیں۔ اس سے پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے ہیں مگر یہ منافقین یہ بھی نہیں مانتے، کیونکہ مکمل تبلیغ یہی ہے کہ گمراہ کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ تفسیر: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کی تفسیر ہم آیت نمبر 11 میں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 11 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کے بعد لا تفسدوا یعنی فساد کا ذکر ہے، لیکن اس آیت نمبر 13 میں آمینو کہہ کر ایمان کا حکم دیا جا رہا ہے، جبکہ یہ منافقین پہلے ہی سے بظاہر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ محض ظاہری ایمان بالکل معتبر نہیں۔ یہاں ایمان کا تو حکم ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ کس پر ایمان لاؤ۔ اگلی عبارت کما آمن الناس ظاہر کر رہی ہے کہ جس پر سب لوگ ایمان لائے اس پر تم بھی لاؤ۔ الناس سے مراد جن سے انسان ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ تم آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحیح مومن یعنی ایمان پر نہ ہو تو وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالوا قول سے بنا ہے اور قول کے معنی ہے بولنے کے، بات کرنے کے۔ انؤمن یہ بھی ایمان لانے کی طرف اشارہ ہے۔ کما آمن السفہاء، یہاں پہ ضرورت صرف السفہاء کی تفسیر بیان کرنا ضروری ہے۔ السفہاء سفتہ سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہے ہلکا پن۔ اصطلاح میں
اس کے معنی ہیں بے وقوفی یا حماقت، کیونکہ اس میں بھی عقل کا ہلکا پن ہوتا ہے۔ منافقین نے مخلص مسلمانوں کو چند وجوہات کی وجہ سے بے وقوف کہا ہے۔ نمبر 1، اس لیے کہ اس وقت اکثر مسلمان فقراء و مساکین تھے اور منافقین مالدار۔ ان کی حقارت بیان کرتے ہوئے ان منافقین نے ان کے لیے یہ لفظ بولا۔ نمبر 2، منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو سچا دین کہتے تھے، تو ان منافقین کے نزدیک جو باطل دین اختیار کرے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں دنیا کو لات مار دی تھی، مگر منافقین یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی نفع نقد ہے اور دینی نفع ادھار ہے، اور ادھار بھی ایسا جو قیامت سے پہلے وصول نہ ہو، تو ان منافقین کے نزدیک نقد کو چھوڑ کر ادھار لینے والا ان کے نزدیک بے وقوف تھا۔ نمبر 4، منافقین کے خیال میں دنیاوی راحتیں یقینی تھیں اور دینی راحتیں محض خیالی اور وہمی ہیں۔ اولاً تو یہی نہیں معلوم کہ ان کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور منافقین کا خیال تھا کہ اگر کچھ ہے بھی تو ہمیں ملے یا نہ ملے، اور اگر ملے تو نہ معلوم کہ کب اور کس طرح۔ نمبر 5، ان منافقین کے نزدیک دو طرفہ رہنا نہایت عقل مندی تھی، وہ یہ کہ دونوں کو راضی رکھیں، اور اگر مسلمان غالب ہیں تو ہم ان سے نفع حاصل کریں گے، اور اگر کفار غالب آ گئے تو پانچوں انگلیاں گھی میں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جھوٹے خیال کی اس طرح تردید کرتے ہوئے فرمایا، الا انہم ہم السفہاء۔ اس پورے لفظ کے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو چند وجوہات سے بے وقوف فرمایا۔ نمبر 1، منافقین نے مٹنے والے نفع کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2، قوی دلائل کے مقابلے میں اپنے فاسد خیالات پر اعتماد کیا، اور ایسا شخص بڑا احمق ہے۔ نمبر 3، یہ منافقین دو گھر کے مہمان بنے، اور دو گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ نمبر 4، ان منافقین کا یہ مکر اس وقت چل سکتا تھا جب مسلمان ان کی حقیقت سے بے خبر ہوتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی حقیقت کھول دی۔ نمبر 5، ان منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے، اور اللہ کی مخالفت کر کے کوئی بھی عزت نہیں پا سکتا۔ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، آیت نمبر 12 میں لا یشعرون فرما کر احساس کی نفی فرمائی گئی، اور یہاں لا یعلمون فرما کر علم اور سمجھ کی نفی فرمائی گئی ہے۔ خلاصہ تفسیر، ایمان سب سے بڑی حقیقت، سب سے قیمتی متاع، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی دولت ہے، جس کے مقابلے میں دنیا اور اس کا تمام ساز و سامان ہیچ ہے۔ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے، یہ خاص لوگ ہیں۔ اس سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان بدایونی لکھتے ہیں کہ اس میں لفظ الناس سے مراد بلا اتفاق صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ یہی حضرات ہیں جو نزول قرآن کے وقت ایمان لائے تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی ایمان معتبر ہے جو صحابہ اکرام کی طرح ہو۔ جس کیفیت کے ساتھ ان کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان دوسروں کا ہوگا تو ایمان کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔
اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ایمان ایک کسوٹی ہے جس پر باقی ساری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ جو اس کسوٹی پر صحیح نہ ہو ان کو شرعاً ایمان اور ایسا کرنے والے کو مومن نہیں کہا جائے گا۔ اس کے خلاف کوئی عقیدہ یا عمل ظاہر میں کتنا ہی اچھا نظر آئے اور کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے، اللہ کے نزدیک ایمان معتبر نہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب تفسیر نعیمی میں مزید لکھتے ہیں کہ ان منافقین نے صحابہ اکرام کو السفہاء یعنی بے وقوف کہا، اور یہی ہر زمانے کے گمراہوں کا طریقہ رہا ہے۔ جو ان کو صحیح راہ بتلائے اس کو بے وقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، مگر قرآن پاک نے بتا دیا کہ در حقیقت وہ خود ہی بے وقوف اور جاہل ہیں، اور یہ بے وقوفی اور جاہلیت اس دور میں بھی موجود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، منافقین سے بچنے اور مومنین کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت نمبر 13 کا یہیں پر ہی اختصار کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک بھی باب پورا نہ ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔